اچھا، ارہا اور انمتا کے والد صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ارہا کی دفعہ ایک ویڈیو کال ریسیو ہوتی ہے میری بیگم کے نمبر سے، مجھے ان بلاک کرتی ہیں اور مجھے ویڈیو کال کرتی ہیں، اور میں جیسے ہی وہ ویڈیو کال اٹینڈ کرتا ہوں تو سامنے میت ہے جس کو میں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ میں کوئی 20-25 سیکنڈ وہ دیکھنے کے بعد فون بند کر دیتا ہوں کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اور 10 منٹ بعد میری دوبارہ میں کال بیک کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے یہ آپ کی بیٹی ارہا ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اصل میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ارہا کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو میں یہاں پہ موجود نہیں تھی، میں ٹریولنگ پہ تھی۔ جب میں واپس آئی ہوں کیونکہ اس کو ہوش نہیں تھا، میں نے مطلب اس کا موبائل سرچ کیا ہے، اسے آن کیا ہے، آن کر کے میں نے سب سے پہلی کال آصف کو کی ہے، کیونکہ نہ تو وہ میرے جواب دے رہا تھا نہ میرے ہسبینڈ کی کالز کا جواب دے رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے میری دیور نند سب کو مطلب انفارم کر دیا تھا صبح 7 بجے۔ اچھا، وہ تو کال ان کے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے، مطلب آپ لوگ تو جواب ہی نہیں دے رہے تھے؟ نہیں ایسا کچھ بھی اور نہیں کوئی ہے۔ ان کو بتایا نہیں گیا؟ نہیں، سب سے پہلی سب جو سے پہلی کال یعنی کہ 7 انفارمیشن بجے انہی کو صبح میں دی گئی، چلی گئی تھی؟ جی صحیح، بالکل ان کے پاس چلی گئی وہ تھی، ریکارڈز بھی ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ہیں۔ تو صحیح۔ پھر میں نے اس کی جب کال ملائی ہے تو ویڈیو کال پہ میں نے پھر اس کو مطلب بچی کا فیس دکھایا ہے کہ دیکھ لے، لاسٹ ٹائم چل رہا ہے تدفین کے لیے، بھائی وغیرہ آ رہے تھے اٹھانے کے لیے، تو پھر اس نے فون بند کر دیا، پھر فون دوبارہ رنگ بیک کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ مطلب اس کی تدفین لاہور میں ہونی چاہیے اور امی کی قبر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھائیوں کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، ظاہر ہے میں نے تو نہیں لے کر جانا تھا اس کو، بالکل بالکل۔ تو بھائیوں کو میں نے مطلب کہا، وہاں پہ ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، سب کچھ تھا، قبر تیار تھی، اگر آپ نے یہ کام کروانا تھا ہم کر لیتے لاہور میں اس کی تدفین، آپ ٹائم سے انفارم کرتے نا۔ ہم نے جب آپ کو صبح 7 بجے انفارم کر دیا ہے، اس کے بعد آپ 1:30-2 بجے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تدفین وہاں پہ کرنی ہے، اور اس سے پہلے سسرال میں سے کوئی بھی اکارا نہیں پہنچا؟ نہیں کوئی بھی نہیں پہنچا۔ نندیں اپنی جاب پہ تیار ہو کے چلی گئیں، میں نے جس ٹائم کال کی ہے ٹھیک 15 منٹ کے بعد سب ریڈی ہوئے اپنی اپنی جاب پہ چلے گئے ہیں سب۔ مطلب کہ الزامات لگانے کے لیے وہ بچیاں خون ہیں اور ان کی وہ پھپھویں ہیں، لیکن ویسے جاب پہ چلی گئی؟ جی وہ جاب پہ چلی گئی۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے پہچانا نہیں، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس نے اپنی ہی بیٹی کو نہیں پہچانا، کیسا باپ ہے، کہتے کتنی اٹیچمنٹ میں ہوگی اس بہت کی عرصے اپنی بعد بیٹیوں دیکھ رہا سے، تھا اس لیے میں نے نہیں پہچانا، اس وہ طرح کا دیکھنا جواب، چاہتے ہی نہیں تھے۔ بات بھی نہیں کرتے تھے؟ جس دن ارہا فوت ہوئی ہے اس نے کہا ہے کہ مما بابا اچھے نہیں لگتے، کیونکہ وہ بات ہی نہیں کرتے تھے، کوئی خواہش پوری نہیں کرتے تھے، اور سیم انمتا نے بھی ایسے ہی کہا ہے مما بابا اچھے نہیں لگتے۔ اچھا، مجھے ہیرا یہ بتائیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سرد خانے میں انمتا کو رکھوایا گیا، اس کے بعد آپ لوگ سارے یہاں سے اکٹھے ہو کے ان کے گھر کے پاس گئے اور وہاں پر بہت شور شرابہ کیا، لڑائی جھگڑا کیا کہ جی، اور ایک بقول ان کے کہ ڈرامہ کریٹ کرتی ہیں بھابھی، اور بھابھی نے کہا کہ میرے پہ جنات ہیں، مجھے خواب برے برے آ رہے ہیں، تو یہ اس کام کو اس طرح لمبا نہ کریں۔ یہ کیا سچویشن تھی؟ میری بیٹی سرد خانے میں تھی، آپ کو میں نے بتایا اس کو بہت زیادہ سردی لگتی تھی، اور وہ ایک ہفتہ سرد خانے میں رہی ہے۔ باقی جو انہوں نے دوسری باتیں کی ہیں وہ اللہ جانتا ہے، یا آپ کو آپ ہی بتائیں گی، مجھے ہوش نہیں تھا۔ آپ کی جانب سے کوئی گیا تھا ان کی طرف گئے تھے آپ لوگ، اس طرح سے کوئی جھگڑا وگڑا ہوا اس دن؟ نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں نے آپ کو بتایا ہمارے دروازے آمنے سامنے، لیکن آنا جانا نہیں ہے ہم لوگوں کا، بات چیت بھی نہیں ہے ہم لوگوں کی، کیونکہ جب بھی ان کے ساتھ ہم اچھا بیہیو کریں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے نیچے لگ گئے ہیں، ہماری کوئی ویکنس ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ اچھا بیہیو کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بالکل اب تو بات چیت بالکل ہی ختم آپ تھی۔ ہاسپٹل میں بہن کے ساتھ موجود تھیں؟ انمتا انمتا کی دفعہ سسرال میں سے کون آیا تھا؟ ان کے دیور اور نند دونوں وہاں پر آئے تھے؟ جی کیا سچویشن تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ بہن اور دونوں بہنیں ہنس رہی تھیں، لیز کھا رہی تھیں، اور بچی ادھر وارڈ میں اکیلی پڑی ہوئی تھی۔ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، افطاری کے ٹائم سے ٹھیک 10 منٹ پہلے انمتا کی طبیعت خراب ہوئی ہے، ہم چلڈرن لے کے گئے ہیں، راستے میں روزہ افطار ہو گیا، ہم لوگوں نے نہیں کیا، وہاں پہ جاتی اس کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی ہے، ڈاکٹرز نے سب اس کے مطلب یہ سیمپل وغیرہ لے کے ٹیسٹ کیے ہیں، تب ہم نے انسسٹ کیا کہ ہم اپنی بچی یہ والی گھر لے کر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم پہلی والی بچی سے ڈر گئے تھے، افسوس کرتے تھے کہ مطلب ڈاکٹرز نے کہہ بھی دیا تھا تو ہمیں وہاں بیٹھے رہنا چاہیے تھا، ہم نہیں گھر لیتے تو شاید وہ نہیں ڈیتھ ہوتی اس کی۔ پھر وہاں پہ اس کے جب ٹیسٹ چل رہے تھے 6:10 پہ روزہ افطار ہوتا ہے، 11:12 پہ یہ لوگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں، جبکہ میں نے راستے میں ہی انفارم کر دیا تھا کہ انمتا کی طبیعت خراب ہے اور ہم اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں۔ وہاں جا کے باقاعدہ جو بیڈ پہ اس کو ECG ہو رہی تھی میں نے ویڈیو بنا کے سینڈ کر دی
کہ آپ دیکھ لیں ٹریٹمنٹ اس کا چل رہا ہے. اتنی رات کو وہ لوگ آئے ہیں, بیٹھے رہے ہیں تھوڑی دیر, اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ آ رہے تھے اور ڈاکٹر جو تھے وہ وزٹ پہ تھے, ہم ڈاکٹرز کو چیک اپ کروا رہے تھے. پھر ہم اچھا اسی باقاعدہ اور بھی کوئی پکچرز ہیں جو آپ لوگوں کی جانب سے بھیجی گئی ہیں انمتا کی یا ریحا کی, انمتا کی جس پہ ٹریٹمنٹ, نشان ہے, باڈی پہ نشان ہے جی جی یہ کیس انہوں نے چلایا تھا آصف نے, کہ تو وہ یہ وہاں پہ تشدد کرتے ہیں, اس نہیں طرح کے نہیں نشانات ہیں؟ تشدد نہیں تھے, تشدد نہیں تھے, وہ یہ بچوں کی یہ چیزیں تھیں. اور یہ پکس خود ایس ایچ او نے لے کے سینڈ کی تھی کہ بچوں کو مطلب یہ بیماری ہے اسکن کی, پوری باڈی پہ بھی اور ہاتھوں پہ بھی, صرف ایک فیس بچتا ہے, باقی مطلب ساری میں آپ کو پکس وہ دکھا بھی دوں گی. اور جو پکس ان کو دی گئی تھیں وہ ہماری طرف سے نہیں دی گئی تھیں, وہ ایس ایچ او نے خود لی تھیں اور خود ان کے پرنٹ نکلوا کے اٹیچ کی تھی کہ ہم گواہ ہیں اس چیز کے کہ بچوں کو ہے بیماری اسکن کی. وہ کیا ہم نے کہیں نہیں گی سینڈ ایسی کی تھی. خواتین کو جو ایک خاتون ہی خاتون کی دشمن ہے, کہ وہ اتنے بڑے بڑے ایلیگیشن لگا رہی ہیں کہ ایک ماں نے اپنی دونوں بچیوں کا قتل کر دیا, زہر دے میں دیا؟ تو صرف اتنا کہوں گی کہ جب ہم کسی کے معیار تک نہیں پہنچ پاتے نا تو اس کے کردار کو گرا دیتے ہیں. بس انہوں نے اپنا آخری حل یہی لکھا. ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی وہ گئے ہیں مطلب وہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں ہر جگہ پہ, لیکن ہم لوگ پھر بھی یہ نہیں کہتے, ہم ان کا ڈیگریڈ نہیں کر رہے ہیں, ہم کون ہوتے ہیں انہیں ڈیگریڈ کرنے والے, لیکن ان کو یہ لگا کہ ہماری انسلٹ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایک ہی حل ہے کہ میڈیا پہ آ کے کسی کریکٹر کو گرا دیا جائے جس کی وجہ سے یہ کسی قابل نہ رہے. اس سے پہلے میری نندوں نے اس کو دھمکیاں بھی دی ہیں کہ ہم تیری حالت اتنی بری کریں گے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی. آصف نے بھی اس کو یہ دھمکیاں دی ہیں. اچھا ہاسپٹل میں کوئی موصوف کاشف نام کے جی موجود تھے جن کے بارے میں دونوں نندوں کا اور دیور کا اور شوہر نے تو ظاہر ہے جتنی باتیں سنی جی جی ان کے بہاف پہ, وہ سارے بقول ان کے کہ وہ کوئی شخص تھا جو بہت ہی سایہ بن کے ہیرا کے ارد گرد گھوم رہا تھا اور ہر طرح کی مدد ہو رہی ہے, ہیلپ ہو رہی ہے, اور یہ ننھا سا بچہ انہیں بابا بابا کہہ رہا ہے. تو شاید کسی ناجائز تعلق کی وجہ سے, کسی کا کوئی ایسی غلط سوچ کی وجہ سے انہوں نے یہ بچے جو ہیں بچیوں کو سائڈ پہ کر دیا. اس طرح کے الزامات ان کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں. کاشف ایک تو ہمارے فیملی ریلیشن ہے, ٹھیک ہے, ہماری فیملی ممبر ہیں, وہ بہت اچھے ہمارے فیملی ٹرمز ہیں, اور بھائی ہیں وہ ہمارے, ٹھیک ہے. میرے ہسبینڈ بھی یہاں پہ نہیں ہوتے, جاب پہ ہوتے ہیں, اس کے ہسبینڈ بھی نہیں ہوتے. جب ہمارے سامنے کوئی آپس میں مطلب بات چیت نہیں ہے, جب بھی گھر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میرے ہسبینڈ کال کر کے ان کو کہتے ہیں کہ کاشف بیٹا آپ جاؤ, اور مطلب بھائی بیٹا جو بھی ہیں, فرینڈ بھی ہیں ان کے, میرے ہسبینڈ کے, ان کے مطلب اس طرح سے ہے پریشانی تو آپ جا کے یہ دیکھ لو. ارہا اور کی وہ جو دفعہ بچہ ہے جو بابا بابا کہتا ہے وہ بچہ کتنا تو سال کا بچہ ہے؟ 2.5 سال کا بچہ ہے وہ تو. اچھا بالکل نہ سمجھتا. بالکل. اچھا جو بچہ ابھی ہمارے پاس کھیل رہا تھا ان کا ارحم بیٹا, وہ اتنا ننھا سا پیارا سا بچہ ہے کہ بچے تو ہوتے ہی پیار کے بھوکے ہیں. آپ جس بچے سے پیار کریں گے, اگر مجھے لگتا ہے میں ابھی اس کے ساتھ 3-4 گھنٹے کھیلوں تو وہ مجھ سے اتنا مانوس ہو جائے گا, میں بھی مجھے ماما کہنا شروع کر دے گا.